اگر صاحب سوشل میڈیا ہر بندہ یوز کرتا ہے. ایک منظور مینگل صاحب ہیں, آج کل وہ کافی زیادہ ان کے جو ہے نا وہ بیانات سامنے آ رہے ہیں, جلسے بھی کر رہے ہیں. انہوں نے ریسنٹلی ایک بیان دیا ہے, انہوں نے جلسہ کیا, انہوں نے کہا کہ جو اہل تشیع حضرات کے اندر مجتہدین سے میں کہتے ہیں میں خامنی صاحب سے ملا, اور ان کے منہ ٹیڑھے ہوتے ہیں, ان کو حافظ یہ قرآن نہیں ہوتے, ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ مولا علی نے فرمایا المرء محفوظ تحت لسانہ, المرء محبوط تحت لسانہ لفظ بھی ہے, یعنی انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, جب بولتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے. اگر کوئی گالیاں دیتا ہو, کسی کی زبان ایسی ہو کہ جو قرآن کھولا ہوا ہو اور فحاشی کی اور جنسی گفتگو ہو رہی. ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. محترم سامعین, اس کلپ آپ حضرات نے سنا جس میں شہنشاہ نقوی نے اہل سنت, اہل دیوبند پر کئی الزامات لگائے, اور خاص طور پر مکتب فکر دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب پر کئی الزامات لگائے. پہلا الزام یہ لگایا کہ وہ بدگو ہے اور گالیاں گلوچ دینے والا ہے. پہلی بات کہ دیکھیں, اس نے ہر کسی کو ہر وقت وہ گالی گلوچ دینے والا عالم دین نہیں, نہ ہی بدگو, بد اخلاق, بدتمیز عالم دین ہے. ہاں, بلکہ وہ ایک آزاد مزاج اور تفریح مزاج والا عالم دین ہے, جو اپنے طلباء کو اور اپنے معتقدین کے ساتھ تفریح کرتا رہتا ہے, جس سے یہ آپ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بد مزاج, بدتمیز اور گالی گلوچ دینے والا عالم دین ہے. حتیٰ کہ میں نے خود ان سے پڑھا ہے, لیکن کوئی آدمی صحابہ کی شان میں گالی دے, اور جو لوگ صحابہ کی شان میں گالی گلوچ اور برے الفاظ کہتے ہیں, حتیٰ کہ کفر تک ان صحابہ کو ملا دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو گالی نہیں تو کیا کر دینی چاہیے؟ تو ان لوگوں کو یقیناً گالی ہی دی جائے گی. مار نہیں سکتے, پیٹ نہیں سکتے, جیل نہیں بھیج سکتے, تو ان کو جواب میں ہم صحابہ کی وجہ سے گالی دیتے ہیں. ایک دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مذہب میں یعنی شیعہ میں مذہب حفاظ بہت زیادہ ہے, حافظ قرآن بہت زیادہ ہے. تو میں کہہ دوں ان میں کوئی حافظ قرآن اس وجہ سے نہیں کہ وہ موجودہ قرآن مجید کو قرآن مانتے ہی نہیں. ان کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید نہیں, بلکہ جو قرآن مجید اصل تھا وہ غائب ہو چکا, اس میں نسخ آ چکی. تو جب وہ قرآن مجید نہیں مانتے تو وہ قرآن کا حافظ ان میں کہاں پیدا ہوگا. دوسری بات یہ کہی کہ توہین صحابہ یہی لوگ کرتے ہیں. تو پہلی بات میں بتا دوں, ہم توہین صحابہ نہیں, بلکہ توہین صحابہ کے خلاف جو ہم بل پاس کیے وہ بھی سنی حضرات, دیوبندی حضرات نے کیے. اس کے بعد انہوں نے جو کہا, یہ الزام دیا کہ ملک میں جو شر اور فساد, بد امنی پھیلی ہے وہ دیوبندیوں کی وجہ سے. پہلی بات ہرگز نہیں. اگر آپ لوگ صحابہ کی توہین اور ان کے تقدس میں ان کے خلاف باتیں نہ کرتے تو یہ امن ہرگز نہیں ختم ہوتا, بد امنی نہیں آتی. اس کے اثر جو ذمہ دار ہے وہ آپ ہی لوگ ہو, اہل تشیع حضرات ہے, شیعہ حضرات ہے, جو اس ملک کے امن کو برباد کرنے والے ہیں.